اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک حکیم جو بہت ہی نیک دل اور دیندار تھا، جن کا طب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا۔ حکیم صاحب روزانہ مکتب جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے چاہیے مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کے سامنے چیزوں کی قیمت درج کرتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جوں ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 8 بجے اور کبھی 9 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل گھوم گیا۔ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹا دال کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رک گئی، لیکن کار کے آنے یا جو سب کار میں تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے حضرات بھی حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ جب وہ مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولا، حکیم صاحب میرے خیال سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں تقریباً 15 یا 16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی پہچان کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، اسی وقت آپ کی دکان کے سامنے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں، اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آ کر میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں جاپان میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 8 سال ہو گئے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بہت علاج کروایا اور وہاں جاپان میں بھی،
لیکن صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار کرو اور رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھنا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، خوشی، زندگی اور موت، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالی ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام سلیم ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر سلیم لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم سلیم لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ بیگ دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا، بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا، آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا، کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب کے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا، شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر دوائی اپنی بیگم کو دکھائی اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ حکیم صاحب، اب میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان چھٹی پر آیا، ہمیشہ آپ کے مکتب آیا، لیکن ہمیشہ ہی آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 8 بجے لازمی پہنچ جائیں۔ وہاں اسے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں صبح صبح آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی دوائی کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 100 بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی، سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے آپ سب کے لیے، مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران پریشان تھے۔ پھر بولے، سلیم صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ کی لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے مرچ مسالوں کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی سلیم کو دے دی۔ سلیم نے جب پرچی دیکھی تو
عبارت دیکھ کر حیران ہو گیا کہ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ سلیم صاحب یقین جانے جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن یہ میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی اللہ سے نامایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا ادھوری ہوتی ہے، ہماری دعا میں شک ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک سے مانگتے ضرور ہیں، لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن ہماری دعا میں 100% یقین آ گیا اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کرے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔